موضوع ہے وہ ہے طہارت۔ اگر طہارت ہی درست نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا بنیادی طریقہ اور چیز ہے وہ ہے طہارت۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھے تو اس کے بارے میں بھی شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس کے بعد اس کو غسل کروایا جائے۔ کلمہ پڑھانے سے پہلے نہ غسل کرائیں، کلمہ فوراً پڑھا دیں تاکہ وہ دارِ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب دارِ اسلام میں داخلے کے بعد اسے غسل کروائیں۔ شریعت نے حکم دیا۔ تو پتہ چلا کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے طہارت۔ سبحان اللہ۔ بولو کیا؟ طہارت۔ طہارت کا معنی ہے چیز کی کیا؟ چیز کی اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان۔ سبحان اللہ۔ طہارت ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ طہارت ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری حدیث مبارکہ میرے آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور بنیاد النظافہ، کہ طہارت دین کی بنیادی جڑ ہے۔ بنیادی جڑ، اور فرمایا طہارت دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسے دین سے ہٹا دیا جائے، طہارت سے بندہ دور ہو جائے، تو فرمایا کہ بندہ ظاہر مسلمان ہے لیکن اس کی ظاہری اور باطنی حالت مسلمانوں والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت حاصل کرتا ہی مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کا میں نے ایک جز تلاوت کیا۔ رب کریم فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ فرمایا ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یا قرآن کس کا بیان فرما رہے جو دارِ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ستھرا کرنے کی نیت کرتے ہیں، طہارت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے کے بعد، رسول کو ماننے کے بعد ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ اب طہارت کی دو قسمیں، کتنی؟ دو قسمیں۔ تو بڑی سادگی سے اور بڑے سلیس انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہے ظاہری طہارت، ایک ہے باطنی طہارت۔ اگر کافر کلمہ پڑھے اسے باطنی طہارت نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اب جو میل تھی وہ میرے رسول کے کلمے سے دور کر دی، اور جب وہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، جی اپنے جسم پہ پانی بہاتا ہے، شریعت کے مطابق جب وہ ارکان ادا کرتا ہے تو اس سے ظاہری طہارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے باطنی طہارت اور ایک ہے ظاہری طہارت۔ ظاہری طہارت پانی سے حاصل ہوتی ہے، غسل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، وضو کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ ظاہری طہارت ہے۔ باطنی طہارت نبی سے ضرور پڑھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہری طہارت نبی میں نہانے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور باطنی طہارت کسی اللہ کے ولی کی نگاہ سے نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ باطنی طہارت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اب سورہ توبہ میں بھی فرمایا
کہ فلاح والی کامیابی والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ستھرا کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور دو حدیثیں میں نے تلاوت کی، عرض کر دی. ایک میں فرمایا کہ طہارت ایمان کی شرط ہے، دوسری میں فرمایا طہارت ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اب ذرا میرے نبی کی حدیث سننا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الطہور مفتاح الصلاۃ. سبحان اللہ. فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے. طہارت نماز کنجی ہے. پاکیزگی نماز کنجی ہے. کنجی ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت آقا نماز کی کنجی تو طہارت ہے، ذرا یہ بھی فرماتے نماز کہاں کی کنجی ہے. سبحان اللہ. نماز کس کمرے سے کھولنے کی کنجی ہے. میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ. فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. نماز کی کنجی ہے. نماز کی کنجی ہے. جنت کی کنجی ہے. اب میں اور آپ بڑی پر رونق محفل میں بیٹھے ہیں، ذرا غور کرنا. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، باقی مذاہب کا میں ذکر نہیں کر رہا، باقی مذاہب میں سے کوئی مذہب وضو نہیں کرتا. وہ چند لوگ اہل کتاب ہیں، کیونکہ جب کتابیں اصل نہیں رہی، ان لوگوں نے کتابوں میں ترمیم کر دی، تغیر و تبدل کر دیا، ترمیم کر دی، بدل ڈالی کتابیں، تو اب اہل کتاب بھی کوئی نہیں رہا. کسی کے پاس اگر واقعی وہ خاص اصلی نسخہ ہے اور وہ عمل کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے کتاب کہیں گے. اہل کتاب کی تعریفات بہت لمبی ہیں، بہت طویل ہیں، کہ وہ اہل کتاب اگر کسی عیسائی کو آپ اہل کتاب کریں تو اپنے پاس سے فتویٰ نہیں دے سکتے جب تک اس کے عقائد ظاہر نہ ہو جائیں. عقائد کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے، بیٹا نہ کرے، اور بغیر باپ کے عطا کرنے پر اللہ کو قادر سمجھے. اس کے بعد تمام کتب اسماعی والوں کا ایمان ہو، مرنے نینے کے کتابوں کتاب سے خلافت ایمان رکھتا ہو، اور صاحب قرآن کو بھی مانتا ہو، حضور پر بھی اس کا ایمان ہو، تو وہ اہل کتاب کے لائق تھا. اگر یہ ایک رکن بھی چھوڑتا ہے تو وہ اہل کتاب نہیں کرتا. اس لیے ان کو کہا گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ مشرک اور کفار ہیں، ان سے بچو. کیوں؟ یہ تمہارے نبی کے اصلی دشمن ہیں، ان سے دور رہو. ان کے دینی معاملات میں ان کے پاس مت جاؤ. اگر دینی معاملات میں ان کے پاس جاؤ گے تو پھر تمہارا خسارہ ہے. فقہائے کرام نے یہاں تک تو اجازت دی ہے، کام کاج کے حوالے سے آپ اپنے مالک کے پاس کام کریں، اجازت ہے. اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس سے لے رہے ہیں، یہ اجازت ہے. اگر آپ اس کے پاس کام کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ مشین میں آ گیا، آپ کو اجازت ہے آپ اس کو اٹھائیں، اس کی ہیلپ کریں. لیکن مذہبی تہوارات اور مذہبی رسومات میں شرکت کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر ان کی شادی ہو تو آپ اجازت نہیں. آپ کیوں؟ یہ مر جائیں تو ان کے مرنے میں غم میں شریک ہو سکتے آپ. اس کی دو وجوہات ہیں. کوئی بھی مذہب ہو اسلام کے علاوہ بھی، ہر مذہب شادی کرتا ہے تو اپنے مذہب سے مطابق کرتا ہے. چاہے آپ میں جانتے ہیں ہر مذہب میں دو قسمیں ہوتی ہیں، بات عمل اور دو پارٹیاں ہوتی ہیں. اب ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، چلے ایک مخصوص مسلک کا نام ہی لیتا، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو جمع کرنا. جو گستاخی کی وجہ سے غیر مسلم ہو گئے ان کو دفعہ مارے، ان کی بات نہیں کر رہا. عالم اسلام سے مسلمانوں کو جمع کریں. مسلمانوں میں باعمل بھی ہیں، بے عمل بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں. اسی طرح ہر مذہب میں یہ پارٹیاں پائی جاتی ہیں.
ان کے مذاہب میں دیگر مذاہب میں بھی ایسے دو گروہ ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی عمل کرتا ہے کوئی اپنے ہمارے نہیں عمل کرتا۔ تو اسی طریقے سے چاہے کوئی بھی مذہب ہو، عبادت میں باقی لوازمات میں وہ اپنی شریعت کی طرف رخ کرے یا نہ کرے، خوشی اور غمی اپنے مذہب کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہو، ان کی شادی ہو تو مذہب کے مطابق کرتے ہیں، اور اگر غمی ہو مرنا ہو جائے تو وہ بھی مذہب کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ جو مذہبی طریقہ یہ اختیار کریں گے ان میں ہے اور آپ شامل نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا عام ہے کہ یاد رکھیں۔ آپ فرمایا شریعت مطالعہ نے، شریعت محمدی نے کیا کہا، شریعت اسلامی نے کیا کہا کہ باقی سارے مذہب وہ طہارت نہیں رکھتے ہوئے محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہو، پھر کے ادا ہے ہر کوئی نگار کا عالم کیا ہو۔ اللہ کے نبی کے غلاموں کی شان ہے۔ جناب حضرت بلال، سبحان اللہ، بہت بلال کشتہ عشق رسول، سبحان اللہ، حناف رسول، سبحان اللہ، کشتہ محبت رسول، سبحان اللہ، جس کو عمر فاروق جیسے جلیل القدر سے آگے کہتے ہیں سیدی بلال، سبحان اللہ۔ حالانکہ افضلیت میں کون افضل ہے؟ عمر افضل ہے یا بلال افضل؟ جناب عمر افضل ہے، لیکن حضرت بلال سامنے آتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر سے آگے کہتے ہیں سیدی بلال آگے، سبحان اللہ۔ اے بلال مجھے سیدی کس نے بنا دیا، تجھے سردار کس نے بنا دیا؟ تو بلال کی بات کر کے جواب آیا، میں تو گرم دیش اور دیش سے آیا تھا، میں تو موتی کی دھرتی میں گرفتار ایک پانی دلا بنا ہوا تھا، مجھے سردار بنایا ہے۔ یہ تکلیف ہے طہارت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کون سا؟ طہارت کا۔ حضور کے معراج پر میرے آقا نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کا مشاہدہ فرمایا، جنت کی حوروں کو دیکھا، سارے رنگ روپ دیکھے، نکلنے لگے تو جنت کی حوروں کی سردار آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا پر میں نے یہ سنا ہے پرہیزگار میں دار ہم ہوئے، اور جو عام متقی پرہیزگار نیک صالحین ہیں ان کے لیے تو یہ غرور سے جنت قریب ہے، لیکن جس طرح آپ نبیوں میں سردار ہیں میں غرور میں سردار، کیا آپ یہ کرم کر سکتے ہیں جہاں آج سب کو نواز رہے ہیں مجھے بھی کچھ دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ جنت کے حوروں کی سردار ہیں، سوال کیا کہ یہ نبی کی خراب ہے، میں تجھے کس نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، تو بھی مانگ کے تو دے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے حوروں کی سردار کہتی ہے آج مجھے میرا خامد دیکھ کے چاہیے، سبحان اللہ، دکھانے مجھے دنیا میں کون ہے جو جنت کے حوروں کی سردار کا حامد بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابھی دیکھنا چاہیے، سبحان اللہ، پتا چلا نبی دیکھ سکتا ہے، اگر نبی نہ دکھا سکتے تو یہ نہ فرماتے دیکھنا چاہتی ہو کہ نہیں۔ یار جو جنت میں کھڑا دنیا کے اوپر بیٹھے ہوئے خامد دکھا سکتا ہے، وہ مدینے سے یونان والے غلاموں کا سلام دیجیے، مدینے میں بیٹھ کے یونان سے پکارنے والے اشاکان کو مدد نہیں فرما سکتا، کرم نہیں فرما سکتا۔ اب جنت کی حوروں کی سردار کہتی ہے مجھے میرا خامد دکھائے، میرے مصطفیٰ نے پوچھا سبحان اللہ، دیکھ وہ میرا بلال، وہ میرا بلال ہے، اس نے آنکھیں کھولی، بلال کو دیکھا، آنکھیں جو دکھا گئی، آنکھیں نیچے کر کے کہتی ہے حضور کیا آپ نے میرے سوال کو سمجھا نہیں؟ معذرت آپ نے میرے سوال پر غور نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ تیرا خامد دیکھا ہے، حضور ذرا میرا چہرہ تو دیکھیے،
فرمایا تیرا چہرہ میں کیوں دیکھوں؟ حضور کتنی حسن والی ہیں. فرمایا تیری آنکھوں کے جو کاجل لگا ہے یہ تو نام محمد کی برکت سے لگا تیرے حسن کو میں نے دیکھا تو رب کے جانے کی کوشش کر جنت کی سارے نور کا مظہر ہے. میرے نور سے بتایا تو کہتی ہے مجھے تو بتا تجھے تیرا نام پسند ہے کہ نبی یا رسول اللہ میں جنت کی روح کی سردار میرا رنگ گورا نور نلا نور اس کا رنگ کالا ہونٹ موٹے دانت لمبے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اچھا میں تجھے دیکھ رہا ہوں شاید تیرے وہ پسند نہیں آ رہا. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی روح کی سردار ہوں تو آپ نے جو خامت دکھایا ہے میں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ میرے نبی کی بات سننا. سبحان اللہ. پڑھنے والوں آج ہمیں یہ بات نہیں کہ ہم کتنی بڑی بڑی میرے نبی نے فرمایا یہ نہ کہو کہ بلال مجھے قبول نہیں, یہ دعا کرو میرا بلال قبول کر. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے میں اپنے بلال کو جا کے بتاؤں میرا بلال انکار ہی کر دے. انکار ہی کر دے. اب تھوڑی دیر سبحان اللہ کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے. سبحان اللہ. حضور نے سنی آواز. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا زمین پر ایک میرا غلام ہے اس کا نام بلال ہے. سبحان اللہ. بلال کے چلنے کی آواز. سبحان اللہ. آقا بلال آج جنت میں آ گئے. سبحان اللہ. ابھی تو آج ہوئی اور جنت میں کوئی جلدی قیامت میں سب سے پہلے نہیں جائے گا. بلال آئے گا. خاموش رہو یہ میرے اور میرے بلال کے درمیان پردہ رہنا. سبحان اللہ. بڑی باتوں کا پردہ فرمائے. سبحان اللہ. بخاری کی حدیث ہے میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے جنت حضور کے سامنے آ گئی. سبحان اللہ. ایک بار ہاتھ اٹھایا پھر پیچھے کر لیا. سبحان اللہ. پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا پھر پیچھے کر لیا. پھر اٹھایا پھر. جب نماز ہو گئی صحابہ نے پوچھا سونے اگے سے گڑی ہے سبحان اللہ. کیا اللہ کا حکم سے نہیں آگے آج کو نماز تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہم بھی اٹھائیں. فرمایا نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے میں نماز پڑھا رہا تھا جنت میرے سامنے آ گیا. سبحان اللہ. میں نے دیکھا امرود کا درخت ہے نیچے لگے ہوئے میں نے سوچا چلو ایک بیٹا اتار کے لیا تو 3 بار بیٹی کا اتار سے کہا نہیں غیر فرمان برقرار رہے اگر اتار کے لیا گیا تو غیر باقی نہ رہ جاتا. سبحان اللہ. آقا اگر آپ لے آتے میں اپنے محمد لے آتا تو مجھے ہم تک کھاتے رہتے ختم ہی. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا کمال ہے. آج میرے نبی واپس تشریف لائے. جب واپس آئے تو بلال کو حضرت بلال سے ملاقات. بلال بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ سبحان اللہ. میں موضوع کی طرف جا رہا ہوں. میری عادت ہے میں اپنے موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہیں. سبحان اللہ. بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کی آقا کیوں آج کیا حکمت ہے پوچھنے میں؟ فرمایا بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو؟ صحابہ کا مجمع ہے. بلال کہتے ہیں حدیث کیوں؟ فرمایا میں نے تیرے قدم کی آہٹ جنت میں. سبحان اللہ. مسکرا کے کہتے ہیں آقا میں جنت میں آج دیکھا قدم کی آہٹ دیکھی آہٹ کی نہیں. یا رسول اللہ میں تو اس طرح ایسی جسارت نہیں کر سکتا. آقا پہلے میرے غلام بعد میں ہوگا. فرمایا مان جا قیامت کے دن نبی بعد میں جائے گا بلال پہلے جائے گا. سبحان اللہ. وہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام بعد میں غلام پہلے اور آقا بعد میں؟ فرمایا جس سواری پہ تیرا نبی سوار ہوگا اس کی مہار بلال کرے گا. سبحان اللہ. پہلے نام ہوگا کیونکہ جس سواری پہ پہلے بلال یہ بتاؤ کیا کرتے ہو؟
کا جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ وضو نہ کرنے والوں، ٹھنڈے پانی سے ڈال کر نمازیں ادا کرنے والوں اور وضو سے دور بھاگنے والوں، اتنا سستا نہیں ہے اور خالہ کی گھر نہیں ہے، انہوں نے دیا ہے بڑی محنت کر کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں اور وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔ میں بلال تجھے مبارک ہو، یہ عمل کبھی نہ چھوڑنا، اس عمل کے صدقے میرے رب نے وہ مقام مجھے عطا فرمایا۔ اب ذرا حضور کی حدیث سننا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، لا يحافظ على الوضوء الا مسلم او کما قال علیہ السلام، فرمایا کوئی انسان وضو نہیں کرتا الا مسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا يحافظ کوئی حفاظت نہیں کرتا علی الوضوء وضو کی الا مسلم، سبحان اللہ، کوئی نہیں مسلمان وضو نہیں کرتا، طہارت نہیں کرتا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب وضو والی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا